سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ اور کن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی بھی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مسکیناً، مسکین کو، ویتیماً، اور یتیم کو، واسیراً، اور اسیر یعنی قیدی غلام کو۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نطعمکم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نطعمکم، کہ ہم یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا تمہیں، لوجہ اللہ، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ذریعے یعنی کھانا کھلانے کے ذریعے تم سے کوئی صلہ مانگے، یا ہم کوئی تم سے جو ہے وہ تعریف طلب کریں، ستائش چاہیں کہ جی تم جو ہے وہ ہمیں ہماری واہ واہ کرو، ہماری تعریف کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، کوئی صلہ چاہتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 8 اور 9 کا ہم نے جو ہے وہ ترجمہ سماعت کیا۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں اس کے شان نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، کیوں نازل ہوئی ہیں، کیسے نازل ہوئی ہیں، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، روایات میں ہمیں ملتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اگلے دن جو ہے وہ یتیم کو کھانا کھلایا، اور پھر اس کے نیکسٹ ڈے یعنی تیسرے دن جو ہے وہ اسیر یعنی غلام یا قیدی کو کھانا کھلایا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت علی المرتضیٰ کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باقاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی سملر آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مال خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ کون مال خرچ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مال خرچ کرنے والے جو دن میں، رات میں، خفیہ طور پر یعنی چھپا کر، اور اعلانیہ طور پر یعنی ظاہری طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے ایک آیت کا، اور وہ آیت بھی مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس 4 درہم یا 4 دینار آپ کے پاس تھے، ایک جو ہے وہ آپ نے صبح کے وقت میں صدقہ کیا، ایک کو آپ نے رات کے وقت میں صدقہ کیا، ایک کو آپ نے خفیہ طور پہ صدقہ کیا، اور ایک کو آپ نے جو ہے وہ ظاہراً اعلانیہ صدقہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور یعنی ایک تو ہے نا خرچ کرنا، ایک ہے مال کا خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے کھانا کھلانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تعریف بیان فرما دیتا تو کافی تھا کہ بھائی مال خرچ ہوا، تعریف بیان ہو گئی، ٹھیک ہے، کھانا کھلایا، تعریف بیان ہو گئی، صحیح ہے، جو مفہوم تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی گئی، جو مقصد تھا وہ ادا ہو گیا کہ ان کی جو ہے وہ شان کو بھی بیان کرنا، اور ان کی شان بیان کرنے کے ذریعے لوگوں کو ترغیب بھی دینا۔ یہ دونوں مقصد ویسے ہی حاصل ہو جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی اور کھانا کھلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بیان فرماتا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں کتنی پسند ہے کہ جس ترتیب سے، جس انداز سے انہوں نے خرچ کیا، اور جس ترتیب اور جس انداز سے انہوں نے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کو بھی باقی رکھا، اس ترتیب کو بھی بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی اداؤں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اور ان کو ایک یادگار بھی بنا دیتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے نا، یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا۔ تو وہ حضرت حاجرہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو سعی ہے، ان کا وہ جو دوڑنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یادگار کے طور پہ باقی رکھا۔ اس طرح اسلام میں اگر ہم عبادات کے نظام کو ہم دیکھیں گے، حج جیسی عبادت ہو گئی، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر ہے وہ پریکٹسز کی یادگار ہے۔ قربانی کو ہم دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کو ہم دیکھ لیں، تو بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، ان کو باقی رکھا ہے۔ کس طرح کہ امت کو ترغیب دی ہے کہ تم بھی اس انداز سے کیا کرو؟ عبادت کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیت مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو ہے وہ ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو کام تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کیا، اور اس کی ترتیب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ برقرار رکھا، تاکہ جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ تو یہ تو ایک بات تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ عَلَىٰ حُبِّهِ کا جو ایک اور معنی، جو ایک اور تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کی خواہش رکھے، بندہ کسی چیز کی طلب رکھے، بندہ کسی چیز کو چاہتا ہو، بندہ کسی چیز کو پسند کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے باوجود وہ اس چیز کو کیا کرے؟ دوسرے کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ایثار، ٹھیک ہے نا۔ ایثار میں کیا فرق ہے؟ کہ ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، کہ بندے کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ در حقیقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایثار کیا ہے، کہ ان کو ضرورت بھی تھی اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کو خرچ کیا، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کیا، اور اپنی خواہش کو قربان کر کے جو ہے وہ خرچ کیا۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا سورہ آل عمران میں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز ہمیں خرچ کرنی ہے، وہ کون سی خرچ کرنی ہے؟ جو ہمیں پسند ہو، جس کو ہمارا نفس چاہتا ہو۔ دراصل خرچ کرنے کا جو فلسفہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں قرآن کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، وہ آغاز کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہو گئی، ایمان بالغیب عقیدے کی بات ہو گئی، اور اگلا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے آغاز میں ہی خرچ کرنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں آتُ الزکاۃ، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ کتنے مقامات پر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اہتمام سے زکوٰۃ کے مصارف کو بھی بیان کیا۔ پھر اس طرح یہ والی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا، وہ آیت، اور اس کے علاوہ کئی قرآن پاک کی آیات ہیں جو کہ خرچ کرنے کی ہمیں کیا دیتی ہیں؟ ترغیب دیتی ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کا فلسفہ ہے کیا؟ خرچ کرنے کا جو فلسفہ ہے، یہ جو صدقہ و خیرات کا جو فلسفہ ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں دینے کا جو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، یہ جو چیریٹی کی جو حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی خواہش کو قربان کرے، بندہ اپنی خواہش کو کیا کرے؟ قربان کرے۔ آپ دیکھیں نا روزے میں کیا ہے؟ روزے میں بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے نا، خواہش کو کیا کرتا ہے؟ قربان کرتا ہے، اپنی ول کو قربان کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کو جھکا دیتا ہے۔ تو خرچ کرنے کے پیچھے فلسفہ ہی یہ ہے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکلے۔ یعنی بندہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ والی ذہنیت، وہ والی سوچ بندے کے اندر نہ آئے، بلکہ بندے کے اندر سے مال کی محبت نکلے۔ ہاں، اسلام نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو تنگ دست کر لو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بالکل بھی تنگ نہ کریں،
اور بالکل بھی کھلا نہ رکھیں. ٹھیک ہے, کیا ہے, اعتدال کے ساتھ آپ خرچ کریں, یعنی بندہ ایسی بھی کیفیت میں نہ ہو کہ بندے کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں. ٹھیک ہے نا, بندہ خود جو ہے وہ کھا نہ سکے, اس کے ظاہر جو گھر والے ہیں ان کی وہ ٹیک کیئر کرنے کے قابل نہ رہ سکے. تو اسلام نے ایسا بھی حکم نہیں دیا. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ اے محبوب وہ آپ سے پوچھنے کہ ہم کیا خرچ کرتے ہیں, کیا خرچ کریں. کل اے محبوب فرما دیجئے العفو, جو اضافی ہیں وہ خرچ کر دیں, یعنی اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں. آپ اپنی خواہش پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, یعنی جو آپ کی خواہشات ہیں جو کہ شرعی حدود میں ہیں آپ اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, اس میں بھی شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جو اس سے زائد ہے اسے کیا کر دیں محبوب, آپ ان سے فرمائیں اسے خرچ کر دیں. کیوں خرچ کر دیں؟ اس لیے خرچ کر دیں تاکہ ان کے دلوں میں مال کی محبت نہ بیٹھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے, خرچ کرنے کا حکم دیا.